فضل و کرم سے آج 1.5 پارے کی تلاوت ہوئی اور ہم پہنچ چکے ہیں 8ویں پارے میں نصف تک۔ 8ویں پارے میں آدھا پارہ تلاوت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے سبق میں 7ویں پارے شروع سے ہم نے پڑھا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اور وہ ضد اور عناد ان کے دل میں نہ ہو، کینہ اور بغض نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دل کے پاک ہو، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو تفیض من الدمع، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے۔ یہ قرآن کی صفت ہے۔ جس شخص کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ اس کو سمجھتا ہو تو قرآن اس کے دل میں رستے بنا لیتے ہیں اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ حبشہ والوں کے متعلق نازل ہوئی کہ حبشہ میں جو عیسائی تھے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی تو وہ لوگ اتنے روئے کہ آنسوں کی وجہ سے ان کی داڑھیاں تر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا، ایمان کی دولت بھی نصیب ہوئی، تو نجاشی شاہ حبشہ بھی مسلمان ہوئے، باقی دوسرے عیسائی لوگ بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تحرموا طیبات، کہ اپنے اوپر پاکیزہ چیزیں حرام مت کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حرام ہے میرے اوپر، یہ چیز میں نہیں کھاؤں گا، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ پاک نے جو چیز پاک کی ہوئی ہے آپ کے لیے، حلال کی ہے، تو آپ اسے حرام نہیں کر سکتے، اور جو حرام کی ہے تو آپ اس میں تجاوز نہیں کر سکتے، حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ حلال کو حلال پہ چھوڑ دو، حرام کو حرام پہ چھوڑ دو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ وہ قسم جو لغو قسم کہلاتی ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بندہ قسم کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، ایک قسم آئندہ زمانے میں۔ کوئی پوچھتا ہے یہ چیز آپ نے اٹھائی ہے، یا یہ بات آپ نے دیکھی ہے، یا ماضی پہ کوئی قسم کہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ کیا ہے، جو بھی ہے، تو ماضی پہ قسم کہنا۔ اور ایک وہ ہے جو بندہ بات بات پہ قسم ہے کہ یہ ہو، قسم اس کی مراد قسم نہیں ہوتی بلکہ اس کی عادت ہوتی ہے قسم قسم کہنا۔ تو یہ تیسری قسم جو قسم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ اس قسم میں شمار نہیں ہوتی جو پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ تو آپ کی عادت ہو چکی ہے۔ ویسے بھی قسم سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قسم کھاتا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کر سکتا یا پورا نہیں کرتا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنائے گا، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرے گا۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جس شخص کے پاس یہ تینوں چیزیں نہ ہو یا چاروں چیزیں نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ تو قسم کھانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کا پھر کفارہ ادا کرنا ہے، قسم کو پورا کرنا ہے، نہیں پورا کیا تو کفارہ پھر ادا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، بہت زیادہ سوالات مت کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر اس کے جواب کا پتہ چل جائے بسا اوقات آپ کو برا لگے گا۔ تو جو بندہ سوالات ہی کرتا رہتا ہے، تنقید ہی کرتا رہتا ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اگر سمجھنے کے لیے ایک سوال آپ کرتے ہو ٹھیک ہے، ایک بات کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس آتے ہیں نا لوگ، تو یہ مسئلہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو اگر اس کے کوئی آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی آپ کو علم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عمل نہیں کرتے آپ، تو بلا وجہ پوچھنا اور غیر ضروری سوالات پوچھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی، مٹی سے اگر پرندہ بنا لیا جاتا، فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام پھونک دیتے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔
وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، جو لا علاج مریض ہوتے تھے، برص اور جذام کے مریض ہوتے تھے، وہ بھی ان کی برکت کی وجہ سے، ان کے پھونک کی وجہ سے اللہ پاک وہ ٹھیک کر دیتے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ، مردوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ اللہ پاک زندہ کر لیتے تھے۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور یہ سورہ مائدہ تھی جس کی تلاوت ہوئی۔ تو مائدہ کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ دسترخوان کے، اور اس صورت کو سورہ مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، عیسائیوں نے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ سے درخواست کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آسمان سے ایک دسترخوان ہمارے لیے اتارے اور قسم قسم کھانے اس پہ لگے ہوں۔ عجیب لوگ تھے اور عجیب قسم کے سوالات وہ کہا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے نرید ان نأکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہم کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو سکون ملے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آپ نے سچ کہا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہو، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس بات پہ گواہ بھی ہوں گے، لوگوں کو بھی بتائیں گے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، پھر اللہ پاک نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ ایک مائدہ یا ایک دسترخوان آسمان سے اتار دیجئے، اور اس دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، اور ہمیں اپنے رزق میں سے دیجیے۔ ایک اور باتیں بہت ساری ہیں، دل کرتا ہے ہر ایک کہوں لیکن ٹائم کم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لو، معبود بنا لو۔ عیسائی لوگ اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام دونوں کو ملاتے ہیں اور معبود بناتے ہیں، خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ آپ ایسا کرو؟ تو فرمائیں گے سبحانک، یا رب تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، حق بات کے سوا میں کیسے کوئی بات کر سکتا تھا؟ ان کنت قلتہ، اگر میں نے کہا ہوتا، فقد علمت، آپ کو پتہ ہوگا یا اللہ، آپ کو تو پتہ ہے میں نے نہیں کہا، یہ لوگوں نے خود اپنی طرف سے بنایا۔ تو قیامت کے دن یہ صفائی ہوگی، یہ صرف صفائی کے لیے۔ تعلم ما فی نفسی، یا اللہ تو میرے اندر جو ہے وہ بھی جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے، تجھے علم ہے ہماری باتوں پہ، انک انت علام الغیوب، آپ علام الغیوب ہے، پوشیدہ باتوں پر سب سے زیادہ باخبر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے ان تعذبہم، یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، عذاب دے تو دے سکتے، بندے ہیں تیرے۔ وإن تغفر لہم، اگر تو بخش دے انہیں، فإنک انت العزیز الحکیم، تو غالب اور حکمت والا ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آگے سورہ انعام ہے، سورہ انعام کی بھی تلاوت ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں ایک دو باتیں یہاں سے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس میں آگے جا کر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ بڑا واقعہ ہے، وہ بتا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ انی اراک، بے شک میں آپ کو بھی دیکھتا ہوں، وقومک، اور آپ کے قوم کو بھی دیکھتا ہوں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، وہ گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا تو قال ھذا ربی، فرمان لگے شاید یہ میرا رب ہو، یہ بت نہیں ہو سکتے، شاید یہ میرا رب ہو، کیونکہ بت تو ان کے سامنے بن رہے تھے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، جب ستارہ چھپ گیا تو کہنے لگے نہیں، مجھے ان چیزوں میں کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ چیزیں بھی نہیں آپ کے معبود بن سکتی، تو بت کیسے بن سکتے۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند دیکھا، قال ھذا ربی، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی چھپ گیا تو لئن لم یہدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ کی، لأکونن من القوم الضالین، میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں۔ فلما رأى الشمس، جب سورج دیکھا، بازغۃ، قال ھذا ربی، کہ چمک رہا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔
ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی چھپ گیا، قال یا قومی، کہنے لگے یا قومی، اے میری قوم، انی بریء، میں بری ہوں، مما تشرکون، جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اور آگے دعا کی، اور یہ دعا ہمیں ہر نماز کے شروع کرنے سے پہلے کہنی چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اسی رب کی طرف توجہ کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ آگے بڑھ 8واں پارہ جو شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ باتیں کہی ہیں۔ ایک جگہ اللہ پاک 10 وصیتیں کرتا ہے، اور وہ وصیتیں ایسی ہیں جو تمام کے تمام ادیان میں متفق علیہا ہے، کسی کا ان میں اختلاف نہیں ہے، چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے اور بت پرست ہے، کوئی بھی ہے۔ مشرک بت پرست کا کسی میں اختلاف ہے، لیکن یہودی عیسائی تمام ادیان والوں کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ہر کوئی کہتا ہے، ہر مذہب والا کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہیے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، رزق کی کمی یا فقر کے ڈر سے اپنے بچوں کو مت قتل کرو۔ ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی مت پھیلاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، بے گناہ قتل مت کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال مت کھاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ تول صحیح کرو۔ وإذا قلتم فاعدلوا، اور عدل کرو، انصاف کرو۔ وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ یہ 10 وصیتیں یا 10 باتیں اللہ پاک نے اس صورت میں 8ویں پارے میں یہ ارشاد فرمائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی، کہ آپ کہیے کہ میری نماز، و نسکی، اور عبادات، و محیای و مماتی، میری زندگی اور موت، للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے ہے۔ یعنی ہم جو بھی عبادت کریں، نماز پڑھے، دوسری عبادت کرے، وہ کس کے لیے ہو؟ خالص اللہ کے لیے۔ تو اخلاص یہ بہت ضروری ہے تمام عبادات میں۔ اللہ پاک ہمارے عبادات میں اخلاص پیدا فرمائے۔